بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورۃ المائدہ نمبر 5 مدنی۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے جماعت مومنین، تم پر قانون خداوندی کی روح سے جتنی پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور وہ جنہیں تم پورا کرنے کا خدا عہد کرتے ہو انہیں پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے چگنے والے چوپائے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جن کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ سورہ 5 آیت 3۔ لیکن حج کے دوران احرام کی حالت میں ان کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ احکام خدا کے اس قانون کی روح سے دیے گئے ہیں جسے وہ خود اپنے اختیار و ارادے سے متعین کرتا ہے۔ عقود، یہ لفظ عقد کی جمع ہے۔ اس کے بنیادی معنی مضبوطی سے گرہ باندھنے کے ہیں۔ عقد العہدہ، اس نے عہد کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس کے معنی عہد و پیمان کے ہو گئے یا ان ذمہ داریوں کے ہو گئے جنہیں انسان خود اپنے اوپر عائد کر لے۔ اس میں معاہدہ، ایگریمنٹ سب آ جاتے ہیں۔ لہذا قوانین خداوندی کی روح سے جس قدر ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں یا جنہیں تم پورا کرنے کا خدا عہد کرتے ہو وہ سب اوفوا بالعقود سورہ 5 آیت 1 میں آ جائیں گی۔ بہیمۃ الانعام، بہیمہ سورہ 5 آیت 1 کے معنی ہیں وہ جو بول نہ سکے یعنی گونگا۔ یہ لفظ دراصل مویشیوں کی صفت ہے یعنی ڈم کیٹل۔ قرآن کے مطابق تمام مویشی اور چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 خنزیر کا گوشت، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 مردار، نمبر 4 غیر اللہ کی طرف منسوب کھانا، اور نمبر 5 جس کھانے کو کھلانے کے لیے غیر اللہ کا استھان استعمال کیا گیا ہو۔ سورہ 5 آیت نمبر 3۔ انعام، ان سے مراد ہیں چرنے چگنے والے مویشی جن کی خصوصیات یہ ہیں کہ نمبر 1 ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نمبر 2 ان سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، نمبر 3 ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، نمبر 4 ان کی کھالوں سے خیمے بنائے جاتے ہیں، نمبر 5 یہ جانور وجہ زینت بھی ہوتے ہیں، نمبر 6 ان جانوروں سے خوراک کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ خنزیر چرنے چگنے والا حیوان ہے، اس لیے بہیمۃ الانعام میں تو شامل ہے لیکن یہ بے نص صریح حرام ہے۔ الانعام کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے آیات سورہ 6 آیات 144 145، سورہ نمبر 16 آیت 66، سورہ نمبر 16 آیت 5، سورہ نمبر 16 آیت 80، سورہ نمبر 6 آیات 144 145، سورہ 16 آیت 66، سورہ 16 آیت 5، سورہ 16 آیت 80، سورہ 16 آیت نمبر 7، سورہ 6 آیت نمبر 143، سورہ 36 آیت نمبر 72-73، سورہ نمبر 40 آیات 79-80، اور سورہ نمبر 16 آیات 6-7۔ زینت والے جانور گھوڑے، خچر، گدھے، سورہ 16 آیت 8 ہیں۔ حلال کو حلال تو سمجھا جائے گا لیکن کھایا وہی جائے گا جو طیب ہو، نیز عہد کی پابندی۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ 5 آیت نمبر 1۔ جماعت مومنین کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ عہد کو پورا کرنا ایمان کی شرط ہے۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کی نگہداشت کرنے سے کیریکٹر بنتا ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں تو انسان احتیاط برت لیتا ہے کہ ایسا نہ کیا تو بدنامی ہو جائے گی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ایفائے عہد کا خیال نہیں کرتے۔ قرآن نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ یاد رکھو وعدے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر وعدہ کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسرے فریق کو نہ صرف نقصان ہوتا ہے بلکہ اسے ذہنی کوف بھی ہوتی ہے۔ انسانی کیریکٹر کی بنیاد چھوٹی چھوٹی پابندیوں کو مکمل طور پر قبول کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہوتی ہے۔ قرآن نے یہاں اوفو بالعقود سورہ 5 آیت نمبر 1 کہہ کر عام زندگی روزمرہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی پابندیوں کا ذکر چھیڑا ہے۔ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ حرام اور حلال کے متعلق اس سے بیشتر بھی ذکر آ چکا ہے۔ قرآن حلال کی فہرست نہیں دیتا، یہ صرف حرام کی فہرست دے کر کہہ دیتا ہے کہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ البتہ ان میں صرف ان چیزوں کو کھاؤ جو تمہیں مرغوب ہوں، یعنی حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو حلال تو سمجھا جائے گا، لیکن ان میں سے صرف انہی چیزوں کو کھایا جائے گا جو پسندیدہ ہوں، صحت کے لیے مفید ہوں، مزاج کے مطابق ہوں۔ الا ما یطلی سورہ 5 آیت نمبر 1۔ صرف وہ ان میں سے حرام ہیں جنہیں وحی کے ذریعے سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز حرام قرار دی گئی، کہا غیر محل الصید وانتم حرم سورہ 5 آیت نمبر 1۔ احرام کی حالت میں حلال چیزوں کا شکار کرنا بھی حرام ہے تاکہ مقصد حج سے تم ادھر ادھر نہ ہونے پاؤ۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ حلال کی فہرست نہیں دیتا، بس حرام کیا ہے اسے بتا دیتا ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں طیب کا لفظ لا کر بتا دیتا ہے کہ تمام حلال چیزیں کھانا ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں اچھی لگیں، طبیعت کے موافق ہوں، ان کو کھاؤ، لیکن تمام حلال چیزوں کو حلال سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید سورہ 5 آیت نمبر 1۔ معنی ہے وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور پھر اس حکم کو کبھی نہیں بدلتا۔ خدا کے احکامات کو خدا کے قوانین کہتے ہیں۔ عالم امر میں کیے گئے ارادوں، فیصلوں، قوانین کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں ایسا کیوں بنایا ہے۔ کیوں کو انسان نہیں پوچھ سکتا۔ خدا اپنے قوانین بناتے وقت کسی سے نہیں پوچھتا۔ انسان صرف یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر خدا کا قانون اپنا نتیجہ برآمد نہ کرے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتایا ہوا نتیجہ برآمد کیوں نہیں ہوا۔ آیت نمبر 2۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے جماعت مومنین، جو چیزیں اس نظام کی نمائندگی کے لیے بطور محسوس علامات مقرر کی جائیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، نیز محترم مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ہی ان تحائف اور پٹے پڑے جانوروں کی جو حج کے لیے بھیجے جائیں، اور ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر حج کے سفر پر نکلتے ہیں، اور جب تم حج کی حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ
تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا روکا ہے۔ تمہیں فتح مکہ کے بعد اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے زیادتی کرو، اور تمام امور میں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی راہیں کشادہ کریں اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کا موجب ہوں، ان میں ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ لیکن جو امور انسانی ذات کی نشو و نما میں رکاوٹ بنے یا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کا باعث بنے، ان میں تعاون نہ کرو، اور تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی محتاط انداز میں اطاعت کرتے رہو۔ بے شک خدا کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ہدیہ کے معنی ہیں تحفہ، یعنی وہ تحائف جو حج کے اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں بیشتر جانور ہوتے تھے۔ قلائدہ پٹے کو کہتے ہیں، یہ تقلید کا لفظ یہاں سے نکلا ہے۔ جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ نشان زدہ ہو جائیں کہ یہ حج کے اجتماع کے لیے تحائف ہیں۔ انسان کے لیے تقلید باعث ذلت ہے۔ ولا عاملین البیت الحرام، جو لوگ حج کی تقریب میں شرکت کے لیے جائیں۔ فضلاً، قرآن میں فضل کا لفظ معاشی سہولتوں کے لیے آتا ہے۔ رضواناً، رضوان کی نسبت اگر انسان کے ساتھ ہو تو معنی ہوں گے انسان قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا، اور اگر اس لفظ کی نسبت خدا سے ہے تو معنی ہے خدا کے قانون کے نتائج انسان کی کوششوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ نظام خداوندی کی نشانیوں کا احترام دراصل انسانی جذبات میں موجود غیر محسوس احترام کا محسوس اظہار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، سورہ 5 آیت نمبر 2۔ ہر نظام کے کچھ محسوس نشانات ہوتے ہیں۔ مثلا جھنڈا تو مادی چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی بانس اور کپڑے کا، لیکن یہ کسی نظام کا ایک نشان شعائر ہوتا ہے۔ اگر پردہ اسکرین پر جھنڈے کی تصویر بھی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل فی ذاتی ہی جھنڈے کا احترام نہیں ہوتا، بلکہ جھنڈے کے سامنے آتے ہی ادب سے کھڑے ہو جانا نظام یا مملکت کا احترام ہوتا ہے۔ جھنڈے کے سرنگون ہو جانے کی اصطلاح کا مفہوم ہمارے ہاں نظام یا مملکت کی شکست سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح تختہ الٹ جانے کی اصطلاح کا مفہوم بھی شکست لیا جاتا ہے، اور کسی کا تخت نشین ہو جانے کی اصطلاح کا مفہوم اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نظام یا مملکت کے جھنڈے کا آپ احترام نہیں کرتے تو سمجھا جائے گا کہ آپ اس مملکت کا اور اس کے قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ جھنڈا نشانی ہوتا ہے مملکت یا نظام کے احترام کا۔ گویا اسلامی مملکت اپنے نظام کی جو محسوس علامتیں شعائر یا قوانین مقرر کرتے ان کا بھی احترام لازم ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ حقیقتاً ہوتا ہی یہ ہے کہ غیر محسوس حقائق کو بیان کرنے کے لیے محسوس حرکات و سکنات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے غیر محسوس حقائق ہیں وہ محسوس مجازی طور پر ہی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا جب بھی آپ کے سامنے کوئی قابل احترام ہستی آتی ہے تو آپ احترام میں جھک جاتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ یہ جھک جانا، یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا دراصل غیر محسوس احترام کو بدن کی محسوس شکل میں پیش کرنا ہے۔ انسانی جذبات غیر محسوس ہیں، لیکن ان کا اظہار محسوس حرکات و سکنات ہی سے ہوتا ہے۔ جذبات کے متوازی حرکات انسان سے غیر شعوری طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے جتنے محسوس مظاہر ہیں، قرآن ان کا احترام سکھاتا ہے، حالانکہ ان کی فی ذاتہ ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثلا کعبۃ اللہ پتھروں کی ایک عمارت ہی تو ہے، لیکن وہ نظام خداوندی پر انسانیت کو جمع کرنے کا ایک محسوس مرکز ہے۔ یہ نظام خداوندی کا دارالخلافہ ہے۔ اب تو ذرا لڑائی کے ڈھنگ بدل گئے ہیں، ورنہ دارالخلافہ کا فتح ہو جانا پوری مملکت کا فتح ہو جانا ہوتا تھا۔ کعبہ میں ہم جو مناسب محسوس حرکات و سکنات ادا کرتے ہیں وہ ہمارے دلی جذبات کی ترجمانی کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، سورہ 5 آیت 2۔ نہ تو مقرر کردہ محسوس علامات شعائر کی بے حرمتی کرو اور نہ ہی محترم مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی کرو۔ قرآن جنگ نہیں چاہتا، اس لیے اس نے 4 مہینے حرمت کے رکھ کر جنگ میں بریک لگائی ہے۔ اگر جنگ میں وقفہ نہ آئے تو جذبات بڑھتے رہتے ہیں، وقفہ سے جنگی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔
دونوں فریق سوچتے ہیں جس کے نتیجے میں اکثر جنگ امن سے بدل جاتی ہے۔ 4 مہینوں میں جنگ اور لوٹ مار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حج کے اجتماع میں پرامن طریقے سے شرکت کے لیے آ سکیں گے۔ 3 حرام مہینے تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں، یعنی 1 مہینہ حج سے پہلے اور 1 مہینہ حج کے بعد، تاکہ یہ آنے میں اور جانے میں امن بھی رہے اور جنگ بھی نہ رہے۔ 1 رجب کا مہینہ بھی شہر حرام کے اندر ہے۔ یوں یہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ بھی منع ہے اور لوٹنا کھسوٹنا بھی، لیکن یہ احترام تب ہی ہوگا جب فریق مقابل بھی ان مہینوں کا احترام کرے۔ یہ صورت نہیں ہے کہ ایک فریق تو لڑتا رہے اور دوسرا فریق کہے کہ ہم تو اس مہینے میں نہیں لڑ سکتے۔ ایسا قانون بین الاقوامی رائے عامہ ہی کے تحت بنایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 3۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، مرتاد، یعنی وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے، اور وہ بھی جو گلا کر مر جائے، اور وہ جو چوٹ کھا کر مر جائے، اور وہ جو اوپر سے گر کر مر جائے، یا وہ جو کسی جانور کا سینگ لگ کر مر جائے، یا وہ جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ اگر ان جانوروں کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو پھر ان کا کھانا جائز ہے۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون۔ نمبر 3، سور خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، نیز وہ جانور اور کھانا بھی حرام ہے جسے کسی غیر اللہ کے استان پر ذبح کیا جائے یا پیش کیا جائے۔ اور یہ چیز بھی حرام ہے کہ تم پورا اندازے سے چیزوں کی تقسیم کرو یا فالیں نکالو۔ یہ تمام ممنوعہ چیزیں فسق ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہیں۔ علت و حرمت کے دو فیصلے کے بعد اب یہ مخالفین تم سے دین کے معاملہ میں مفاہمت سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس بات سے محتاط رہو کہ کہیں قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب ہم نے تمہارے مخالفین پر تمہارا دینی غلبہ مکمل کر دیا، اور اس طرح ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو زندگی کے طور پر تجویز کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے اور بکراہت ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ سورۃ ہوا آیت 173۔ قانون خداوندی میں جو انسانوں کی حفاظت چاہتا ہے، خدا کی مہربانی سے حالت اضطرار میں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ الیوم کے معنی ہے 24 گھنٹے کا دن، اور اس کے علاوہ زمانہ، دور، پیریڈ، عہد اور تاریخی مرحلہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دین کے مفہوم میں غلبہ اور اقتدار بھی شامل ہیں۔ اتمام تو اتمام کسی چیز میں کمی کو پورا کرنے کو کہتے ہیں، اور اکمال تو کمال اس حد کو کہتے ہیں جس تک شے اپنی نشو و نما کے بعد نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائے اور اس میں مزید نشو و نما کی گنجائش نہ رہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کر دے جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ کمال کے مادہ میں قوت اور شدت دونوں شامل ہیں۔ خدا نے جو کچھ انسانوں سے کہنا تھا اس کی تکمیل ہو گئی، اور یوں نعمت خداوندی اپنی تکمیل تک پہنچ گئی۔ دین کا غلبہ اور تمکن صرف اسلامی مملکت کے ذریعے ممکن ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا اسلام کو تمکن اور غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ الاسلام کے معنی ہے خدا کے قوانین کے سامنے اطاعت کی خاطر جھک جانا۔ نسبن کا واحد نصیب ہے،
کوئی چیز جو گاڑ دی جائے، پتھر گاڑ دیا جائے، کوئی چیز جو نشان کے طور پر گاڑ دی جائے، اسے نصب کہا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے معبودوں کے نشان کے طور پر پتھر گاڑ دیتے۔ کعبے کے گرد بہت سے پتھر گڑے ہوئے تھے، ان پہ جا کے چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے۔ اس قسم کا ذبح اور چڑھاوا حرام ہے۔ ہمارے ہاں قبروں پر پتھروں کے کتبے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی نصب ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریق تصریف آیات ہے، جسے قرآن نے خود بتایا ہے۔ حرام اور حلال کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات کو اجمالی طور پر ایک جگہ بیان کرتا ہے، اس کی مزید تشریح دوسرے مقام پر کر دیتا ہے، پھر اس میں اضافہ کسی اور مقام پہ جا کر کرتا ہے، اور اس میں استثناء کہیں اور جگہ ہوتی ہے۔ قرآن کے اس انداز کو تصریف آیات کہتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موضوع آپ کے سامنے ہو، دیکھیے کہ اس سے متعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن کریم میں کہاں کہاں اور کیا کیا آیا ہے۔ بلا واسطہ تو یہ کہ انہی الفاظ میں اس حکم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہو، اور بلا واسطہ یہ کہ دوسرے مقامات سے استنباط کیا جائے کہ قرآن نے یہاں یہ بات یوں کہی ہے، تو اس سے اس کا یہ مقصد ہے اور اس کا اثر فلاں آیت کے فلاں احکام پر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیک وقت اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر قرآن کریم کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر آسانی کے لیے علامہ پرویز صاحب نے تبویب القرآن مرتب کر دیا ہے۔ حلال کے شعبے میں کہا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه سورہ 6 آیت 119، اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جسے خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہو، اسے کھاؤ۔ حرام کے لیے کہا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سورہ 6 آیت 121، جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ۔ غیر اللہ کے نام پر کھانا تو حرام ہے ہی، لیکن یہاں کہا ہے کہ خدا کا نام بھی نہیں لیا گیا اور کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ حلال ہونے کے لیے خدا کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ اس آیت میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا گیا، لیکن اس کو جا کر کھلایا جائے کسی غیر اللہ کے استھان، مقام، آستانے پر، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں جو حرام ہیں وہ طبعی محسوس ہیں، یعنی مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت۔ باقی 2 چیزیں اعتقادی ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پر کھانا اور غیر اللہ کے مقام پر کھلانا اور کھانا حرام ہے۔ خدا کا نام لینے سے انسان نفسیاتی طور پر خدا کے پروگرام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں جان لینے والا بڑا نہیں ہوں، بڑا تو خدا کا قانون ہے، جس کی مجھے اطاعت کرنی چاہیے۔ فعال نکالنا اور قسمت کا عقیدہ غیر قرآنی ہے، لہذا حرام ہے۔ وأن تستقسموا بالأزلام سورہ 5 آیت نمبر 3، تستقسموا لفظ سے ہی ہمارے ہاں قسمت ہے۔ یہ فعال، قرآن دادی، لاٹری، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں نہ کوئی غیر خدا کا نام آتا ہے، نہ کوئی شرک کی بات آتی ہے، لیکن یہاں شرف انسانیت یعنی انسانی ذات کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ شرف انسانیت کیا ہے؟ کوئی بات سامنے آئے، اسے دلیل اور برہان کی روح سے سمجھا جائے، یہ دین ہے۔ سمجھنے کے بعد ایک پروگرام مرتب کیا جائے، محنت سے کاوش سے اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، یہ ہے طریقہ جو اسلام نے سکھایا ہے۔ گیم بائی چانس میں پہلے تو دلیل اور برہان ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کو کیوں ملے گا۔ کیوں کا جواب آپ نہیں دیتے، کہا یہی جائے گا کہ صاحب قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ اگلی بات یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو جب قسمت پر چھوڑا تو کوشش بھی ختم ہوئی، جسے آپ چانس یا قسمت کہتے ہیں۔ اس میں یہ دونوں ہی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ تو آپ تدبیر، دلیل و برہان، علم و بصیرت کی روح سے کچھ کرتے ہیں، نہ اس کے حاصل کرنے کے لیے صحیح و عمل کرتے ہیں۔ نہیں ملتا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب قسمت میں ہی نہیں تھا، یعنی اس وقت بھی یہ نہیں سوچنا کہ کہیں مجھ سے تدبیری غلطی ہوئی تھی یا میری کوشش میں نقص رہ گیا تھا۔ جوا گیم بائی چانس ہے اور حرام ہے، تو قسمت کا عقیدہ بھی گیم بائی چانس ہے، تو یہ حرام کیوں نہیں؟ اس سے زیادہ انسانیت کی شکست کا اعتراف کیا ہے کہ آپ فالوں سے فیصلے لیتے پھریں، استخاروں سے فیصلے لیتے پھریں اور عقل و فکر کے چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بچھا دیں۔ انعامی بانٹ کی قرآن دادی بھی اسی زمرہ میں شمار ہوتی ہے۔ عمران قیس بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا سردار بھی تھا۔
اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا۔ عقیدے اور مسلک کے مطابق وہ اپنے دیوتا حبل سے فال لینے کے لیے آیا۔ تیر ہوتے تھے، ایک پر ہاں اور دوسرے پر نہ لکھا ہوتا تھا اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ خالی نکلتا تو دوبارہ فال لینا ہوتا تھا۔ اس نے فال لینے کے لیے تیر چلایا کہ قتل کا بدلہ دوں یا نہ لوں، تو جواب نہ آیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی نہ جواب آیا تو تیروں کا مٹھا حبل بت کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ سالہ کہیں کا، تیرا باپ مرتا تو میں دیکھتا کہ نہ جواب کیسے دیتا ہے۔ عربوں میں ہمت تھی کہ اپنے معبود کے منہ پر تیروں کا مٹھا دے مارا، لیکن ہمارے ہاں تو اگر پیر صاحب کی فاق کے بعد دل کی گہرائی میں بھی گرانی محسوس ہو جائے تو لوگ کام اٹھتے ہیں کہ پیر صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں۔ فالیں لینا، کرا ڈالنا، لاٹریاں ڈالنا، استخارہ کر کے فیصلہ لینا، قسمتیں معلوم کرنا، یہ سب چیزیں دور محکومی اور محتاجی کی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جسے کوئی تدبیر نہیں سوچتی، جس کا ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے، اسے ان چیزوں کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کہ پوچھتا پھرے۔ جو شخص غور و فکر کر کے اپنے کام کرتا ہے وہ تو اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی قسمت کو دوسروں سے پڑھوانے کا کیا مطلب؟ اس قسم کی توہمات کے بارے میں کہا ذالکم فسق، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ یہ باتیں انسان کو دین کے دائرے سے نکال باہر کرتی ہیں۔ دوسرے مقام پہ کہا من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ آیت نمبر 4۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حلال چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان سے کہہ دو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی سب خوشگوار اور صاف ستھری چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں کے شکار کردہ کو کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اس سدھانے کی وجہ سے جو تم نے خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر ان کو سدھایا ہے، اور شکار کے لیے شکاری جانوروں کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ کے قوانین کی محتاط انداز میں اطاعت کرتے رہو کہ خلاف ورزی نہ ہو جائے، بے شک اللہ کا قانون بہت جلد حساب چکا دیتا ہے۔ طیب، حلال کے ساتھ طیب کا اضافہ کر کے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ تمام حلال اشیاء کھانا ضروری نہیں ہے، صرف ان حلال چیزوں کو کھاؤ جو صاف ستھری ہوں اور طبیعت کو مرغوب ہوں، لیکن جب حلال چیزوں کو کھانے کے لیے دل نہ بھی کرے تو بھی ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ عطا کردہ صلاحیتوں کی روح سے انسان کے مستحسن کاموں کو خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ خدا نے تو کسی انسان کو کتوں کو سزانے کا طریقہ نہیں بتایا، لیکن پھر بھی کہا وَعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، سورہ 5 آیت نمبر 4۔ تم ان کو سکھاتے ہو کا کھیلنا اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ تو کسی کو آ کے نہیں سکھاتا کہ کتوں کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر خدا نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جن کے ذریعے سے جب یہ کام دیتا ہے تو کام تو انسان کرتا ہے، لیکن خدا عطا کردہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ شفا تو انسان کو خدا کے قائم کردہ قانون کے مطابق علاج سے، دوائیوں سے ملتی ہے، لیکن خدا نے کہا کہ ہم تمہیں شفا دیتے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں آگے آئیں گی۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ جن چیزوں کو انسان خدا کے مقرر کردہ قانون کے تابع کرتا ہے، خدا انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علمہ بالقلم، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا، اور علمہ البیان، سورہ 55 آیت 4، اس نے بولنا سکھایا۔ خدا نہ تو کسی کو براہ راست علم دیتا ہے، نہ ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتا ہے، اور نہ ہی کسی کو بولنا سکھاتا ہے۔ انسان یہ سب کچھ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے خدا نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 5۔
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کے ہاں کا پاکیزہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ تمہارے ہاں حرام نہ ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے مومن پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ ان کو بند نکاح میں محفوظ کر کے ان کے مہر ان کو دو، بدکاری اور جعلی آشنائی لگانے کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو ایمان کے ساتھ خفیہ بدکاری اور جعلی آشنائی کرے گا تو اس کے اعمال رائگاں چلے جائیں گے، اور انجام کار ان کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ اہل کتاب کے ہاں کا کھانا حلال ہے، کیوں؟ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس زمانے میں وہاں تھے، ان کے ہاں کا کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔ معاشی تعلقات جو ہیں ان کی پہچان ایک دوسرے کے ہاں کھانے سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں کوئی ملنے والا آئے، کھانے کی کوئی چیز آپ اس کے سامنے پیش کریں اور وہ بغیر کھائے اٹھ کے چلا جائے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صاحب تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ معاشرے میں یہ چیزیں پہچان کی ہوتی ہیں۔ قرآن اہل کتاب کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں چاہتا، البتہ معاشرتی تعلقات ان سے قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ کے ہاں بھی قرآن کی حرام کردہ چیزیں حرام تھیں۔ عیسائیوں نے سور کھانا یہودیوں کی ضد نے بعد میں شروع کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو قانون کوئی دیا ہی نہیں تھا، وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں شریعت موسوی کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہودیوں اور نصارہ میں یہ چیزیں مشترک کامن چلی آ رہی تھیں۔ بعد میں عیسائیوں کا ایک فرقہ پیدا ہوا جو بڑا متشدد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کی وجہ سے ان کی یہودیوں کے خلاف دشمنی، انتقام اور نفرت انتہا تک تھی۔ اس دشمنی اور عداوت میں انہوں نے یہودیوں کی الٹ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا یہودی ختنے کرتے ہیں، انہوں نے ختنہ کرانا چھوڑ دیا، اور یہود سور نہیں کھاتے، انہوں نے سور کھانا شروع کر دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اہل کتاب کے ہاں کا کھانا جائز ہے، لیکن اہل کتاب میں چونکہ عیسائی بھی شامل ہیں، لہذا عیسائیوں کے ہاں سے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جو حرام ہے وہ قطعی طور پر حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام چیز مسلمان کے گھر سے کھانا تو جائز ہو اور عیسائی کے ہاں سے کھانا ناجائز ہو۔ حرام چیز ہر حال میں ناجائز ہے۔ کہا یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں سے حلال چیزوں کو کھا لیا کرو تاکہ معاشرتی تعلقات پیدا ہوں۔ آگے ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، سورہ 5 آیت نمبر 5۔ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاں سے جی چاہے کھائیں، جہاں سے جی چاہے نہ کھائیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے متعلق یہ کہنے والے کہ مسلمانوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جس کی روح سے یہ چیز آتی ہے، اسے گرامر میں حالیہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم سے ایسے تعلقات قائم رکھیں کہ تمہارے ہاں کا کھانا کھا لیا کریں تو تم بھی ان کے ہاں کا کھا سکتے ہو، اور بشرطے کہ وہ حلال و طیب ہو۔ یہ ہیں معنی اس کے۔ معاشرتی تعلقات بدلے کے تعلقات پیروسٹی چاہتے ہیں کہ جن سے تم تعلقات وابستہ رکھتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ یہ تعلقات وابستہ رکھیں۔ اس ٹکڑے کے یہ معنی ہیں کہ اگر یہ ایسا چاہیں تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے بشرطے کہ حلال و طیب ہو۔ پاک دامنی کی اہمیت مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ سورہ 5 آیت نمبر 5۔ مومن پاک دامن عورتیں، یہ یاد رکھیے کہ محسن ہونا صرف عورت کے لیے ہی شرط نہیں ہے، قرآن کی روح سے مرد کے لیے بھی حفاظت عصمت اسی طرح ضروری ہے
جیسے عورت کے لیے ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سورہ 5 آیت نمبر 5۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ یہاں اہل کتاب کی محسن عورتوں سے نکاح کی صرف اجازت پرمیشن دی ہے، لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال اسلامی نظام اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں کچھ فتنے محسوس کرے تو عارضی طور پر اس پر پابندی عائد کر سکتا ہے۔ عام حکومت بھی اگر حلال و طیب گوشت کو ہفتے میں 2 دن بند کر سکتی ہے تو اس قسم کی چیزیں جن سے فتنوں کا اندیشہ ہو کیوں نہیں روک سکتی۔ آیت نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے جماعت مومنین، جب تم صلاۃ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو اور اپنے سر کو پونچھ لیا کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو یعنی بیوی سے جماع کیا ہے تو نہا دھو کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ اگر تم ایسے مریض ہو کہ پانی کے استعمال سے نقصان کا احتمال ہو یا سفر میں ہو یا جائز ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو یا عورت سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہیں ملتا تو پانی سے وضو کرنے کی بجائے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے علائج صاف کر لیا کرو اور منہ ہاتھ ویسے ہی کسی کپڑے سے پونچھ لیا کرو۔ خدا کا قانون یہ نہیں چاہتا کہ تم پر خواہ کی تنگی عائد کرے، بلکہ وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف رہو، اور اس طرح وہ تمہیں ایک پاکیزہ جماعت بنا کر تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری کوششیں خود اپنے لیے بھرپور نتائج مرتب کر سکیں۔ قرآن نے وضو اور اس کی جزیات تو بتا دیں لیکن صلاۃ کی جزیات نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم کی جزیات تک قرآن میں دے دی ہیں مگر صلاۃ کی جزیات نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ کی جزیات بتانا بھول نہیں گیا ہے، ایسا جان کر کیا گیا کیونکہ خدا صلاۃ کی جزیات کو غیر متبدل نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رضا خداوندی کے سربراہ کے صلاۃ کی جزیات اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشاورت سے طے کی تھیں۔ آئندہ آنے والے سربراہ نظام خداوندی کے لیے یہ میدان کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر صلاۃ کی جزیات خود متعین کر لیں۔ آج ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرئی صلاۃ کی جزیات کیا تھیں۔ اس کے برعکس وضو اور تیمم کی جزیات کو ہم حتمی اور یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کریم میں محفوظ ہیں، جبکہ صلاۃ کی جزیات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ روایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال سے 250 سال بعد مرتب ہوئیں اور وہ بھی زبانی روایات کے ذریعے۔ اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ یاد رہے کہ روایات سے صرف ضمنی علم حاصل ہوتا ہے نہ کہ علم الیقین، جبکہ دین کی بنیاد صرف
یقینیات پر استوار ہو سکتی ہے۔ روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، اور اگر قرآن کو صحیح تسلیم کیا جائے تو روایات مشکوک ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس آیت میں لفظ وَأَرْجُلَكُمْ سورہ 5 آیت 6 آیا ہے، اس کے متعلق روایات بتاتی ہیں کہ یہ آیت دو طرح کی قرات متواتر پر منقول ہوئی ہے، یعنی وَأَرْجُلَكُمْ اور وَأَرْجُلِكُمْ دونوں کی سند روایات متواترہ ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ کا تعلق فرض فعل سے جڑتا ہے اور مطلب ہوگا پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور وَأَرْجُلِكُمْ کا تعلق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے جڑتا ہے اور مطلب ہوگا اور مسح کرو اپنے پاؤں پر ٹخنوں تک۔ مشہور و معروف اور متواتر قراتوں کی روایات کی وجہ سے یہ تو صریح اختلاف ہے۔ لام پر زبر اور لام پر زیر دونوں قراتیں روایات کے مطابق متواتر طریقے پر منقول ہوئی ہیں۔ اگر روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 1 ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک حرف، نقطہ، زیر، زبر اور پیش تک کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا، پھر اس دعویٰ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ نمبر 2 خدا کے متعلق تصور معاذ اللہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے متضاد احکام نازل کر دیے۔ اگر خدا نے اس آیت کو ایک ہی شکل میں نازل کیا تھا تو اگلی صورت یہی سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کسی کو زبر کے ساتھ اور کسی کو زیر کے ساتھ بتایا اور لکھوایا، کیونکہ دونوں کی روایات متواتر سے ثابت ہیں۔ سوچئے خدا کے رسول کے بارے میں معاذ اللہ کیا تصور سامنے آئے گا۔ نمبر 4 اگر یہ صورت بھی نہیں تو فرمائیے پھر دو قراتیں کس طرح وجود میں آئیں جن پر امت کے دو حصے سنی اور شیعہ آج تک الگ الگ عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 5 اگر لام پر زیر تسلیم کر لیا جائے تو لام پر زبر والی قرات کا کیا بنے گا، جو اسی طرح متواتر اور مستند روایت ہے جیسی کہ لام پر زیر والی قرات۔ اگر روایات کی روح سے قرآن کو غیر محفوظ بنا دیا جائے تو اس کا مکمل اور غیر متبدل ہونا بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر تو یہی کہا جائے گا کہ ہاں اس زمانے میں تو یہ مکمل تھا، بعد میں انسانوں نے اس کے اندر تحریف کی، تبدل کیا، تو اس کے بعد قرآن اپنی اصلی شکل میں نہ رہا۔ اب کسی نبی نے دنیا میں آنا نہیں کہ جو تحریف کردہ تعلیم کو وحی خداوندی کی روح سے تصحیح کر کے پھر سے اس کو اپنی شکل میں دے دے۔ قصہ ہی ختم ہوا تو کیا قیامت تک کے لیے پوری نوع انسانی خدا کی محفوظ رہنمائی سے محروم ہو جائے گی؟ اسلام کے آخری مکمل دین ہونے کی بنیاد یہ اس پہ ہے قرآن کریم اپنی اصلی غیر محرف شکل میں محفوظ چلا آ رہا ہے اور محفوظ رہے گا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد اگر ہل جائے تو دین کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اپنی اصلی شکل پہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور پیغمبر نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو قرآن کریم مشکوک ہو جاتا ہے۔ 6 محدثین میں سے ایک ابو داؤد ہیں، ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ احادیث صحائح ستہ کی روشنی میں ایک کتاب المصاحف لکھی۔ خود کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کے بہت سے مصاحف تھے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن اپنی مدون شکل میں موجود نہ تھا، اسے بعد میں مدون کیا گیا۔ یہ صاحب قرآن کریم کی تدوین کی احادیث کی روشنی میں پوری تفصیل دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، کیسے اختلافات ہوئے۔ یہ کتاب پڑھنے سے آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ، کیا یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں تیرا دعویٰ ہے کہ یہ مکمل ہے، غیر متبدل ہے اور محفوظ ہے؟ جب سازش کو سازش سمجھ لیا جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں بگاڑتی، لیکن جب خود سازش عین دین بن جائے تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ احادیث پر قرآن کریم کو پرکھنے کے بجائے احادیث کو قرآن پر پرکھ لیا جائے تو پھر قرآن مشکوک نہیں رہتا۔ آپ سوچئے کہ جس دین کا مدار خدا کی اس آخری کتاب پہ ہو، جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہو، اور اس کتاب کے متعلق اگر یہ عقیدہ عام کر دیا جائے کہ اس میں الفاظ کا بھی فرق ہے، آیات کا بھی فرق ہے، آراب کا بھی فرق ہے، معنی کا بھی فرق ہے، تو دین اپنی اصل و بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں ایک زیر، زبر اور پیش تک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بینہ ہی الحمد سے والناس تک وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا، اور وہی آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے وضعی روایات وضع کی گئیں۔ اتصالات کے بارے میں سیر حاصل وضاحت
سورۃ البقرہ کی آیت 3 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ وضو، تیمم اور مسح کا طریقہ اور اہمیت۔ تیمم کے معنی ہیں کسی کام کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ علم النفس کی روح سے نیت یا ارادے کے اظہار کا انسان کے جذبات و احساسات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ مسح کے معنی ہے کسی لتڑی ہوئی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کی آلائش صاف کر دینا، یا ہاتھ پھیر کر آلائش کو پانی کے ساتھ دھونا۔ کیونکہ مسح کا استعمال پانی کی جگہ آیا ہے تو معنی ہوں گے آلائش کو پاک و صاف مٹی سے صاف کر لینا اور ہاتھ منہ کو کسی صاف کپڑے سے پونچھ لینا۔ نماز کے لیے خشک صفائی سے صلاۃ میں شرکت کے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں اور نماز کی تیاری کا نفسیاتی پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وضو یا تیمم کر کے نفسیاتی طور پہ آپ اپنے اندر صلاۃ کے لیے ایک آمادگی کی کیفیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ طبعی طور پر فزیکلی منہ ہاتھ کے دھو لینے سے طبعی نفاست و پاکیزگی آ جاتی ہے، جو انسان کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ وضو کی طرح تیمم بھی صلاۃ کے عمل کے لیے تیاری کی ایک نیت ہے، یعنی صلاۃ کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کسی چیز کی تیاری ہوتی ہے، اس سے انسان کی تمام تر توجہات مقصد پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ تو لفظ فتیمموا میں نیت کا سوال ہے، ارادے کا سوال ہے، تیاری کا سوال ہے۔ تیمم سے ذہنی طور پر صلاۃ کے لیے آمادگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ تیمم سے وضو والی نفاست اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہرحال صلاۃ کے لیے آمادگی ضرور حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ویسے بھی انسان کے اندر جو خیال اٹھتا ہے اس کا اظہار اس کے طبعی جسم کی حرکتوں سے ہی ہوتا ہے۔ الصلاۃ پورے نظام خداوندی کی سمٹی ہوئی شکل ہے۔ الصلاۃ قرآن کریم کی ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے تفصیلی مفہوم کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت زیر غور آیت میں پاک وضو کے احکام سے شروع ہوتی ہے کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ عربی زبان میں صلاۃ کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن اس لفظ سے پہلے الف لام لگ جانے سے الصلاۃ قرآن کریم کی ایک اصطلاح بن گئی ہے، جس کے معنی ہے نظام خداوندی کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا۔ گویا صلاۃ سے مقصود دین کا سارا نظام ہے۔ مسجد سے مراد یا تو وہ علاقہ ہے جہاں نظام خداوندی بالفعل و بالقوت جاری و ساری ہے، یا پھر اس کے معنی ہوں گے سر تسلیم میں خم کرنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مفہوم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے۔ لفظ صلاۃ ہو یا مسجد، اسے کسی چار دیواری تک محدود کرنا مسجد اور صلاۃ کے وسیع تر مفہوم کو محدود کر دینے کے مترادف ہے۔ اس میں تحدید و تخصیص کا سوال نہیں ہے۔ پوری روئے زمین کے مسجد ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے کہ اسے کہیں گھرا ہوا محدود شکل کے اندر نہ لو کہ اتنا حصہ مسجد ہے اور اتنی شکل صلاۃ کی ہے۔ صلاۃ پورے نظام زندگی پر حاوی ہے، اور جس مقام پہ جس علاقے میں بھی تم اس کا اتباع کرتے ہو وہی تمہارے لیے مسجد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری مسجد پورا قرائے ارض ہے۔ زمین کا ہر گوشہ جہاں بھی ایک عبد مومن قوانین خداوندی کا اتباع کر رہا ہے وہ اس کے لیے مسجد ہے، اور اس کا قوانین خداوندی کا اتباع کرنا اس کی الصلاۃ ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور غلط ہے تو اس کے معنی یہ تھے کہ اسلام ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے۔ الصلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں، نظام خداوندی کی ایک سمٹی ہوئی شکل ہے۔ امام کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو مقتدی بھی جھکتے ہیں، وہ سجدہ میں جاتا ہے تو مقتدی بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عوام سے غلطی ہو جائے تو مقتدیوں کو بھی عوام کی غلطی میں ساتھ دینا ہوتا ہے۔ عوام کفارہ کے طور پر سجدہ سہو کرتا ہے تو مقتدی بھی سجدہ سہو کرتے ہیں، یعنی عوام کو کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ جھکنا اور اٹھنا تو ایک طرف رہا، اگر عوام کہیں غلطی کرتا ہے تو تمہیں اس غلطی میں بھی اس کا اتباع کرنا ہوگا۔ یہ ہے آپ کے منتخب عوام کی حیثیت کہ اس کی غلطی کا کفارہ بھی ساری قوم کو ادا کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ پر ذمہ ہو کے چلے جائیں کہ صاحب کو تفریح۔ آیت نمبر 7۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت عامہ کو جو اس نے تمہیں ایک ضابطۂ حیات دے کر اور تم سے اس پر چلنے کے عہد و پیمان لے کر کی ہے. سورہ نو آیت 111. تم نے پختہ عہد کیا تھا کہ ہم نظام خداوندی کے احکامات کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے. تو قوانین خداوندی کی اطاعت محتاط انداز میں کرتے رہو کہ کہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اور بلا شبہ خدا کا قانون مکافات دل میں گزرنے والے خیالات تک کا بھی علم رکھتا ہے. نعمت قرآن نے اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہدایت و رہنمائی اور اس کے احکامات کو انسانوں کے لیے نعمت کہہ کر پکارا ہے، جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی زندگی دنیا و آخرت میں خوشگواریاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں اور انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صلاحیتوں کی برومندی ہوتی ہے. یہ رہنمائی بلا مد و مواضع عطا ہوتی ہے. سمینا و اطعنا سورہ 5 آیت نمبر 7. ان الفاظ میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ اطاعت کسی زندہ اتھارٹی شخصیت کی طرف سے صادر شدہ احکامات کی جائے گی، یعنی اطاعت تو صرف خدا کی ہوگی، لیکن یہ اطاعت نظام خداوندی کی وساطت سے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سماع اور اطاعت اکٹھے آئے ہیں. رسول کی زندگی میں یہ زندہ اتھارٹی خود رسول ہوتے تھے. رسول کی وفات کے بعد یہ اطاعت نظام خداوندی کے محسوس اور زندہ سربراہ کی زیر نگرانی ہوتی ہے. مسلم خلفائے راشدین کی اطاعت محض کتاب کی اطاعت کرنے میں سماع کی شرط پوری نہیں ہوتی. قرآن کریم کی روح سے خدا کی پرستش کا تصور بھی غیر قرآنی ہے. لہذا خدا کی اطاعت کی جانی چاہیے تاکہ پرستش. قرآن میں سمینا و اطعنا سورہ 5 آیت 7 کے الفاظ جمع کے صیغے میں آئے ہیں. اس لیے خدا کی اطاعت اجتماعی نظام ہی میں ممکن ہے، یعنی اپنی آزاد مملکت میں کتاب اللہ کی عملی حکمرانی ہو اور تمام امت اجتماعی طور پر نظام کے سربراہ سے احکامات سنے اور ان کی اطاعت کرے. انفرادی طور پر خدا کی مکمل اطاعت ممکن نہیں ہے. اطاعت آ کے معنی ہے کسی چیز کا وسیع ہو جانا. اس کے اعتبار سے اطاعت کے معنی ہوں گے دل کی کشاد اور پسندیدگی سے فرائض کی ادائیگی اور احکام خداوندی کی تعمیل. اطاعت نقل کے معنی ہوں گے کہ کھجوریں اتنی پک گئی ہیں کہ وہ اب جھولی میں گرنے یا ٹپکنے کے لیے خود ہی آمادہ ہیں. لہذا اطاعت کے معنی ہوئے دل کی پوری رضامندی سے احکام خداوندی کی اطاعت کرنا. اگر اس میں دل کی رضامندی شامل نہیں ہے تو اس کو اطاعت نہیں کہا جائے گا. دل کی رضامندی کے بغیر اطاعت کرنے سے بظاہر قانون کا منشا تو پورا ہو جائے گا، لیکن منشاء خداوندی پورا نہیں ہوگا اور اعمال رائے گاں چلے جائیں گے. سمینا و اطعنا کا مفہوم دین میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے طور پر یہ کچھ سن لیا، پڑھ لیا اور عمل کر لیا، اور دوسرے نے اپنے طور پہ کچھ سن لیا، پڑھ لیا اور عمل کر لیا. دین ایک اجتماعی نظام ہے، اس لیے نظام میں اطاعت کے لیے سربراہ کی آواز احکام سننا بنیادی شرط ہے. اس طرح جو اطاعت کی جاتی ہے وہ خدا کی اطاعت کہلاتی ہے. یہ ہے سمینا و اطعنا سورہ 5 آیت نمبر 7 کہ ہم نے سربراہ کی آواز سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں. ان الفاظ میں اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. دین میں نظام کا سربراہ حکم دے گا، عوام اس کو سن کر اطاعت کریں گے. لہذا نظام دین میں ایک زندہ سربراہ ہونا نہایت ضروری ہے جس سے احکامات سن کر ہم اطاعت کریں، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حکم دینے والے سربراہ کی اطاعت ہو رہی ہے. آگے کہا واتقوا اللہ سورہ 5 آیت نمبر 7. یوں تم اطاعت خدا کی یعنی اس کے قانون کی کر رہے ہوگے. عملاً تو سربراہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ حکم خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اس لیے کہا واتقوا اللہ سورہ 5 آیت نمبر 7. اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو. پھر یہ اطاعت اس انداز کی ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کے قوانین کی اطاعت دل کی گہرائی کے ساتھ کی جائے. اس کے لیے کہا کہ کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو ان اللہ علیم بذات الصدور سورہ 5 آیت نمبر 7. خدا دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے. آیت نمبر 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے جماعت مومنین، تم عدل و انصاف کے محافظ و نگران بنو۔ خالص للہیت کے ساتھ عدل و انصاف کی اس حد تک محافظت و نگرانی کرو کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ ہر حال میں عدل کرو، یہ روش تمہیں اس معیار زندگی سے قریب تک کر دے گی جس تک تمہیں خدا لانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ قوانین خداوندی کی اطاعت اس انداز سے کرو کہ کہیں کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ عدل عیسائیت کی تعلیم ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرو۔ یہ ایک ناممکن العمل نفسیاتی تقاضا ہے جو نہ کبھی پورا ہوا ہے اور نہ کبھی پورا ہوگا۔ اس کے برعکس قرآن نے کہا کہ دشمن کے ساتھ عدل بھی کرو، یہ ممکن العمل ہے، لہذا قرآن احکام دیتا ہی ایسے ہے جو ممکن العمل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، سورہ 5 آیت 8 اور سورہ 4 آیت 135۔ احکام خداوندی کے اطاعت کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا غیر، سب کے ساتھ عدل ہوگا، بلکہ تم شہداء یعنی نگران بنو گے اس بات کے کہ دنیا میں عدل ہو رہا ہے۔ انسانی معاشرے ہی کو عدل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا نظام کائنات نظام عدل کے اوپر قائم ہے، اور انسانی معاشرے میں عدل ہو ہی اس صورت میں سکتا ہے جب یہ یقین ہو کہ دل میں گزرنے والے خیالات سے خدا کا قانون مکافات آگاہ ہے، اور یہ کہ دل میں گزرنے والے تخریبی خیالات کا بھی معاشرے پر تخریبی اثر پڑتا ہے۔ امت مسلمہ کا فریضہ بس یہی نہیں ہے کہ اپنے معاشرے میں یہ نگرانی کرے کہ عدل ہو رہا یا نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے۔ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اقوام عالم پہ نگران بن کے رہو کہ عدل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ تھا مقصد اس امت کی بعثت کا۔ عدل کے تقاضے ایمان کی بدولت ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 والو علی انفسکم، سورہ 4 آیت 135۔ خواہ عدل تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے پھر بھی عدل کرو، یعنی خود جا کے یہ کہو کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ یہ ہے اپنے آپ سے عدل کا مفہوم۔ نمبر 2 اول والدین، سورہ 4 آیت 135۔ خواہ عدل تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، عدل کرو، سورہ 3۔ نمبر 3 والاقربین، سورہ 4 آیت 135۔ خواہ عدل رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، عدل کرو۔ نمبر 4 ان یکن غنیا او فقیرا، سورہ 4 آیت 135۔ خواہ عدل امیر یا غریب کے خلاف کیوں نہ جائے، عدل کرو، کیونکہ نمبر 5 فاللہ اولا بہما، سورہ 4 آیت 135۔ عدل کرنے کے معاملے میں امیر یا غریب کے مقابلے میں خدا کا حق ان سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ نمبر 6 فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، سورہ 4 آیت 135۔ عدل کرتے ہوئے اپنے جذبات کو آڑے نہ آنے دو، یعنی رشوت یا کسی کی طرف سے دباؤ کو قدر میں نہ لاؤ۔ نمبر 7 وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، سورہ 4 آیت 135۔ عدل کرنے کے لیے شہادت کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اعراض مت برتو اور گواہی دیتے ہوئے ذومانی بات مت کرو۔ نمبر 8 یہ بات کون دیکھے گا کہ معاشرے کا نظام عدل کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سورہ 4 آیت 135۔ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اور نظام عدل ایمان رکھے کہ خدا کا قانون مکافات باخبر ہے تمہارے ہر معاملے سے۔ نمبر 9 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، سورہ 5 آیت 8۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، دشمن سے بھی عدل کرو۔ ایسا اس ایمان کی بدولت ہو سکتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ 5 آیت 8، کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو اللہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت آ گئی کہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان کی بدولت ہی تم عدل کر سکتے ہو، خدا کے قوانین کی اطاعت کر سکتے ہو۔ اگر یہ ایمان ہے تو مجرم کو پکڑنے کے لیے کسی سپاہی کی ضرورت نہیں، انسان خود چلا آئے گا اپنی سزا بھگتنے کے لیے۔ نمبر 10 عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر
وَاتَّقُوا اللَّهَ سورہ 5 آیت 8 قوانین خداوندی کی نگہداشت کا جذبہ آمادہ کرتا ہے۔ نیز یہ ایمان کہ خدا دیکھتا ہے، خدا جانتا ہے، انسان کو قوانین خداوندی سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ آیت نمبر 9۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ خدا کا یہ اٹل قانون وعدہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھ کر اس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا و آخرت کی زندگی میں مضرات اور خطرات سے ان کی حفاظت ہوگی اور ان کی محنت کے نتائج عظیم شان ہوں گے۔ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ اسی دنیا میں حفاظت اور اجر عظیم ہے۔ خدا کے وعدے کا عملی مفہوم اپنے اندر اجر عظیم لیے ہوئے ہوتا ہے اور مومن کی دنیاوی زندگی اس کا ثبوت ہے۔ کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورہ 5 آیت نمبر 9۔ اور خدا کا یہ اٹل وعدہ قانون ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھ کر اس کی تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس آیت میں لہم مغفرۃ سورہ 5 آیت 9 کہہ کر حفاظت منفی بات کہی، مثبت بات یہ کہی کہ وہ اجر عظیم۔ دوسرے مقام پر مثبت بات بتائی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سورہ 24 آیت 55۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، قانون ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور ایمان کے مطابق صلاحیت بخش کام کرے گا تو لا یستخلفنہم فی الارض سورہ 24 آیت 55۔ فی الارض اسی دنیا میں ان کو حکومت اور مملکت مل جائے گی۔ یہ ہے اجر عظیم جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مغفرت میں خطرات و مضرات سے حفاظت تو زندگی کا منفی پہلو ہے، جبکہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فطری اور مثبت پہلو اجر عظیم ہے، فلاح ہے، فوز ہے، ارتقاء ہے۔ آیت نمبر 10۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کریں گے اور خدا کے قوانین کی تکذیب کریں گے تو دنیا و آخرت میں ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جل جائیں گی اور ان کی نشو و نمار جائے گی۔ کفرہ کفر تو یہ ہے کہ خدا کے احکام کی صداقت سے یکسر انکار کر دیا جائے، اور تکذیب یہ ہے کہ زبان سے تو ان کا اقرار کیا جائے لیکن اپنے عمل سے انہیں جھٹلاتے رہیں، یعنی اقرار کے الٹ عمل کو تکذیب کہتے ہیں۔ آج مسلمان ایمان کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل ایمان کے خلاف ہوتا ہے، یہ تکذیب ہے۔ آیت نمبر 11۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے جماعت مومنین، اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا تو نظام خداوندی کی وجہ سے ان کے ہاتھ دسترازی سے رک گئے، لہٰذا اس نظام کی اطاعت بڑے محتاط انداز میں کرتے رہو کہ کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور نظام خداوندی اور اس کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھو۔ ایمان کے معنی ہی یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے نصب العین کی صداقت، اس کے قانون کی محکمیت اور قانون نافذ کرنے والوں کی استقامت پر مکمل اعتماد ہو۔ انفرادی طور پر تو انسان کمزور ہے، لیکن جماعت میں نظام میں ہر فرد کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ پورے نظام کی قوت تو بے تحاشا ہو جاتی ہے۔ یہ قریش تھے جنہوں نے نظام کی طرف دسترازی کی ٹھانی تھی، لیکن وہ جماعت مومنین کی ایک منظم قوت کے پیش نظر ایسا کرنے سے باز رہے، کیونکہ یہ قوت جماعت مومنین میں نظام خداوندی کی وجہ سے آئی تھی۔ اس لیے خدا نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کے ہاتھ دسترازی سے روک دیے۔ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ مومنین کی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے نظام خداوندی کے قیام کا عہد کیا تھا اور ہم نے ان میں نگرانی کے لیے 12 سراغ نظام مقرر کیے، اور ساتھ ہی اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے بشرطے کہ تم نے نظام اصلاح قائم رکھا، نوع انسان کو سمانے نشو و نما بہم پہنچاتے رہے، میرے رسولوں اور ان کی تعلیم کو سچا مانتے ہوئے اطاعت کرتے رہے اور ان کے مشن کی تکمیل کرنے میں ان کی مدد کرتے رہے، اور نوع انسانی کی نشو و نما اور نظام خداوندی کے اخراجات کے لیے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں خوشحالی، آسودگی اور خوشگواری کی ایسی جنت نصیب ہوگی جس کی شادابی اور تازگی کبھی مرجھائے گی نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اس روش سے انکار و سرکشی اختیار کرے گا تو وہ زندگی کی خوشگواریوں کو کھو کر اپنی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑے گا۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نعمائے خداوندی ملتی ہیں اور ان سے منہ موڑ لینے سے چھن جاتی ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ اے جماعت مومنین تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تہیا کر لیا تھا، وہ ہجوم کر کے امڑائی تھی کہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، اس نے دسترازی شروع کر دی تھی، اپنے ہاتھ بڑھانے شروع کر دیے تھے، تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہیں اس قوم کی دست بت سے محفوظ رکھا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت تھی۔ سورہ 5 آیت نمبر 11۔ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے اصول بتاتے ہوئے عام طور پر تاریخی شہادت کے طور پر داستان بنی اسرائیل کو پیش کرتا ہے، لہٰذا یہاں اگلی ہی آیت میں فوراً توجہ بنی اسرائیل کی طرف پھیر دی، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کے اطاعت کے بدلے میں ملنے والی نعمائے خداوندی کی ناشکری کی۔ مثلاً یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، سورہ 2 آیت نمبر 47۔ اے بنی اسرائیل تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے ارزاں کی تھی اور تمہیں ہمعصر اقوام پر اعلیٰ مرتبہ عطا کیا تھا۔ یہی الفاظ یہاں زیر غور آیت میں آئے ہیں اور اس کے بعد فوراً بنی اسرائیل کی بات شروع کر دی کہ نعمت کیسے ملتی ہے، کیسے چھنتی ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے، کہا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جنہیں نعمتیں تو مل گئیں اور ملنے کے بعد چھن بھی گئیں۔ سورہ 5 آیت 11۔ قرآن سابقہ اقوام کے واقعات کو تاریخ کے فلسفہ کے طور پر بیان کرتا ہے کہ کوئی قوم اگر غلط روش اختیار کرتی ہے تو اس کا نتیجہ معمار کا چھن جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جماعت مسلمین سے کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ تم نے کون سی روش اختیار کرنا ہے۔ سابقہ داستانوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد وہ آنے والی قوموں کو بتانا ہوتا ہے کہ تمہارے کس قسم کے اعمال کس قسم کے نتائج مرتب کرتے ہیں۔ کہا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ 5 آیت نمبر 12۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے نظام خداوندی کے قیام کا عہد لیا تھا، یہ عہد ہر مومن سے لیا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ 9 آیت 111 میں ہے۔ انہوں نے عہد کے مطابق ایک نظام تشکیل دے کر زندگی بسر کی تو وہ نابائے خداوندی سے معلومات ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنے عہد سے ہٹ کر زندگی بسر کی تو نابائے خداوندی ان سے چھن گئی۔ عشرہ نقیباً نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل نے زندگی بسر کرنے کے لیے نظام تشکیل دیا تھا۔ نظام کی تشکیل کا ہمیں ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ 5 آیت 12۔ نقیب کا ترجمہ سردار کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے ذرا گہری بات ہے۔ سردار کے لیے تو عربی زبان میں کئی لفظ آتے ہیں،
قوم کو جب تقسیم کار کے لیے مختلف تنظیمی دائروں میں بانٹا جاتا ہے تو دائرے میں ایک نقیب مقرر کیا جاتا ہے۔ نقب کے عمومی معنی تو نگران اور محافظ کے ہیں، لیکن معنوی طور پر اس کے معنی ہے سوراخ کرنا، چھید کرنا، کسی کے اندر گھس جانا، اس پوری چھان بین سے تحقیق کرنا، کسی کے احوال و طوائف معلوم کرنا یعنی سراغ ثانی کرنا۔ نظام میں جو نقیب مقرر کیے جاتے ہیں وہ اپنے تنظیمی دائرے کے اندر حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر گھس جاتے ہیں تاکہ معلومات حاصل کی جائیں۔ نقیب کو سطحی طور پر اپنے دائرہ کار میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہوتا، اسے اپنے تنظیمی دائرہ کار میں اندر گھس کر دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے نقیب کے معنی۔ ایک نظام میں کئی نقیب ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تنظیمی امور کو چلانے کے لیے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ نقیب باخبر اس لیے رہتا ہے کہ نظام کے مرکز کو معلومات بہم پہنچائے۔ نظام کے لیے باخبر رہنا نہایت ضروری ہے تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ لوگ اپنے عہد پر قائم ہیں یا نہیں۔ آج کی اصطلاح میں انٹیلیجنس سروس یا CID کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے باخبر رہتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں حکومت کے خلاف خیالات یا قانون شکنی کے رجحانات تو نہیں ابھر رہے ہیں، کہیں بغاوت کے جراثیم پرورش تو نہیں پا رہے۔ مملکت کے نظام کے قائم رکھنے کے لیے یہ نقیب بڑے ضروری ہوتے ہیں تاکہ ارباب نظم و نسق کو یہ معلوم ہو کہ قوم کے اندر کس قسم کے خیالات پرورش پا رہے ہیں۔ قرآن کے نقیب محض منفی رجحانات پر نظر نہیں رکھتے، وہ اس بات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں کہ قوم کے افراد کن مشکلات و مصائب میں گرفتار ہیں، ان کی ضروریات تو کہیں رکی ہوئی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کہیں بے انصافی تو نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے جن کے الگ الگ نقیب تھے۔ خدا کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے لیے شرائط۔ خدا نے کہا انی معکم، سورہ 5 آیت 12، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کیا موج ہو گئی کہ آپ کچھ نہیں کرنا؟ قرآن نے ادھار نہیں رکھا، فوراً کہا لئن اقامتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وأطعتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، سورہ 5 آیت 12۔ میں تمہارے ساتھ تو ہوں، لیکن تم نظام صلاۃ کو قائم کرو، اطاع زکوٰۃ کا انتظام کرو، میرے رسولوں اور ان کی تعلیم کو سچا مانتے ہوئے اطاعت کرو اور رسولوں کے مشن کی تکمیل کرنے میں ان کی مدد کرو، اور نوع انسان کی نشو و نما اور نظام خداوندی کے اخراجات کے لیے قرض حسنہ دیتے رہو۔ اگر قوم ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لا اکفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار، سورہ 5 آیت نمبر 12۔ میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، یعنی تمہاری کوتاہیاں اور کمزوریاں دور ہو جائیں گی، اور تمہیں خوشحالی، آسودگی اور خوشگواری کی ایسی جنت نصیب ہوگی جس کی شادابی اور تازگی کبھی مرجھائے گی نہیں۔ آگے کہا فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل، سورہ 5 آیت 12۔ جو بھی اس کے بعد اس بتائی ہوئی روش سے انکار و سرکشی اختیار کرے گا تو وہ زندگی کی خوشگواریوں کو کھو کر اپنی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑے گا۔ خوشگوار زندگی اور اقوام عالم میں سب سے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اقامت الصلاۃ کرو۔ نمبر 2، اطاع زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرو۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان اور ان کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، ان کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ان کی مدد کرنا۔ یہ شرائط کوئی بھی قوم پوری کرے گی تو خدا کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے انی معکم، سورہ 5 آیت 12۔ ختم نبوت کے بعد نظام خداوندی کے سربراہ اب کار رسالت سر انجام دیں گے۔